قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وحبائل الشیطان وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہقی کے اندر یہ روایت کی ہے، امام بہقی نے بھی اس اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، شعبۃ الایمان کتاب کے اندر انہوں نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ اس سے مراد یہ عورتوں کی اسلام میں توہین نہیں تھی، بلکہ عورتوں کا اسلام میں ایک بہت بڑا کردار ہے اور ایک بہت بڑی ان کی عزت اور ان کی فضیلت بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف اس میں اتنا فرق بتایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اندر حیا پیدا کریں، اور اس کے ذریعے ہمیں مردوں کو ایک اشارہ دیا کہ جب بھی شیطان کسی پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کے لیے جال جو بچایا جاتا ہے، جیسے مچھلی کے لیے جب جال کی پھینکا جاتا ہے تو اس کے ذریعے کوئی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، پکڑنا مچھلی کو ہوتا ہے لیکن اس کے لیے جال بناتے ہیں، سوٹی لیتے ہیں، سٹک بھی استعمال ہوتی ہے، کتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ عورتیں، انہیں کہنا یہ کہ شیطان عورتوں کے ذریعے لوگوں کو، مردوں کو، نیک اللہ کے ولیوں کو، اور جو بھی مرد مسلمان مومن ہے اس کو عورتوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، صرف یہ بتانا مقصود تھا۔ آپ نے کتنے واقعات سنے ہوں گے کہ جو بھی اللہ کے ولی تھے، بڑے بڑے اللہ کے ولی، ایک ٹائم ایسا آتا تھا کہ ایک شیخ الحدیث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، لیکن ان کے ایک جگہ سے گزر ہوا تو ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی تھے، انہوں نے ایک عیسائی لڑکی پر ان کی نظر پڑی، وہ بھی عورت تھی، اس کے ذریعے انہوں نے اپنا مذہب دین تک چھپ کو چھوڑ دیا، پھر ان کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ ہدایت بھی دے دی، دوبارہ وہ اپنے دین پر آگئے تھے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عورت کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے بھی جا سکتا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے، عورت اتنی خطرناک کہ انسان اپنے ایمان سے بھی جا سکتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کے اندر دل میں دوسروں کی محبت آ جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہ لے آئے گا، تو اس کے جب اللہ اور رسول کی محبت آئے گی تو ایمان دل میں ہوگا۔ جب اللہ اور رسول کی محبت وہ دل سے نکال دیتے ہیں، دنیا کی نامحرم عورتوں کی محبت دل میں لے آتا ہے، تو پھر ادھر ایمان کی کیا لذت محسوس ہوگی۔ اس کی مثال ایسے لے لیں، ایک دودھ ہے، ابھی دودھ کے اندر آپ پیشاب کر لیں یا اس دودھ کے اندر تھوک پھینک دیں یا اس دودھ کے اندر کوئی گندگی چیز پھینک دیں، دودھ پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ اس طرح ہمارا ایمان بھی دودھ کی طرح سفید ہے، جب اس کے اندر آپ ایسی غلاظت والی چیزیں پھینکو گے تو ہمارا ایمان باقی رہے گا؟ ہمارا ایمان کدھر باقی رہے گا؟ ہمارا ایمان تو سلب جو ختم ہو جائے گا، ایمان ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہے جو ابھی تک میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس سے مراد وہ گروہ کون سا ہے؟ یعنی فرمایا کہ ایک گروہ ایسا آئے گا کہ عورتوں کا کہا کہ عورتوں، انہوں نے جسم پر کپڑے پہنے ہوں گے لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی وہ ننگی ہوں گی، یعنی انہوں نے کپڑے ہی نہیں پہنے ہوں گے، ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ یہ وہی زمانہ چل رہا ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا، یہ وہی 2026 میں سب کچھ وہی اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ ہماری عورتوں کے اندر حیا ختم ہو گئی ہے، ہمارے مردوں کے اندر حیا ختم ہو گیا، ہمارے نوجوان نسل کے اندر حیا نام کی چیز ہی نہیں باقی رہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا شعبہ ہے جو ہماری عورتوں میں ختم ہو گئے، ہماری نوجوان لڑکیوں کے اندر ختم ہو گئے، ہمارے نوجوان مردوں کے اندر ختم ہو گئے۔ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں، ہمارے مردوں کے اندر حیا آ جائے، ہم عورتوں سے حیا کرنے والے بن جائیں۔ کم سے کم اتنی حیا ہونی چاہیے کہ ہم نے ان آنکھوں سے جن آنکھوں کے ذریعے ہم بدنظری کرتے ہیں، انہی آنکھوں کے ذریعے ہم نے اپنے رسول اللہ کو قیامت کے دن دیکھنا ہوگا، اللہ کا دیدار کرنا ہوگا۔ ہم کس طرح دیکھیں گے؟ اور اسی آنکھوں کے ذریعے بولتے ہیں نا کہ عورت کو دیکھنا، بولتے ہیں نا سب سے پہلا گناہ انسان کا، زنا کا پہلا سٹیپ کدھر سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا سٹیپ کدھر سے شروع ہوتا ہے؟ انسان کے پیٹ سے، جس کے پیچھے ایک اور حدیث میں آتا ہے منہومانی لا یشبعانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث آدمی اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ جو لوگ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے ملکوں میں گھومتے ہیں نا، وہ گھومتے رہے۔ یہ انسان کا زنا کا سب سے پہلا سٹیپ جو شروع ہوتا ہے انسان کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ جب وہ کھل کے کھاتا ہے، اس کا پیٹ جب بھر جاتا ہے، اس کے اندر شہوت آتی ہے۔ جب شہوت آتی ہے، اس شہوت کے ذریعے وہ نظر کو دیکھتے ہیں، نظر سے کسی کی بدنظری کرتا ہے، بدنظری سے اس کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، خیالات سے اس کی شرمگاہ کے اندر حرکات پیدا ہوتی ہے، اسی کے ذریعے وہ سارے گناہ کو اس کو، مطلب ایک چھوٹا سا عمل، یعنی ایک چیز سے اللہ نے نبی نے منع کیا، اس چیز کو ہم اس پر عمل کریں گے، ہمارے لیے کتنا نقصان دہ بن جاتا ہے۔ ہمیں اس چیز کا علم نہیں۔ میرے بھائی دوستوں، نظروں کی حفاظت کرنے والے بن جائے۔ اور جس طرح عورتوں کے بارے میں کہا گیا، یہ نہیں کہ عورتوں کی توہین اس میں کی گئی، عورتیں نہیں، عورتوں کی بہت سی فضائل ہیں، عورتوں کی بہت سی فضیلتیں بھی ہیں۔ دین اسلام میں عورتوں کا ایک بہت بڑا رکن ہے، یعنی عورتوں کی توہین وغیرہ اس میں نہیں کی گئی، لیکن یہ تھا کہ نہ مرد نہ محرم، عورت کے لیے نہ محرم کی مثال ایسے ہے۔ میرے شیخ صاحب ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ عورتیں نہ محرم کو کیا مثال ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ نہ محرم عورت کی مثال اس طرح ہے، نہ محرم عورت کی، محرم کی نہیں، نہ محرم عورت کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک
पखाना करो, लेकिन दुनिया में कोई श्राप नहीं है, जो अल्लाह का फरिश्ता कोई भी नहीं है इस दुनिया में। पखाना करो, उसके ऊपर कपड़ा डाल दो, उस कपड़े के ऊपर खुशबू फेंक दो, सही ज्यादा खुशबू। ये आजकल की नामहरम औरतों की, और जो आजकल औरतें इधर बाहर घूमती हैं, उनकी मिसाल तो इससे भी बदतर है। मैं बोलता हूँ ये जो पखाना करके कपड़ा डाल के खुशबू डालो, इससे भी बदतर है। ये खुशबू डालने की भी जरूरत नहीं होगी। मैं बोलता हूँ इस तरह की। और एक और हदीस में आता है, ऐसी औरतों को रसूलुल्लाह ने ज़िनाई करार दिया, जो बाजार में आए और खुशबू लगाकर लोगों को अपनी तरफ माइल करे, ऐसी औरत को ज़िनाई की है। ज़िना वो औरत नहीं है जो सिर्फ ज़िना अपने साथ करवाए, उस औरत को ज़िना ही नहीं कहा, उसको भी कहा जो खुशबू लगा के लोगों को अपनी तरफ माइल करे, आधे आधे कपड़े पहन के लोगों को अपनी तरफ माइल करे। और हमारे मर्दों के अंदर तो इस चीज की हिर्स है कि मर्द तो देखेंगे, मर्द के अंदर ये अल्लाह ने एक चीज पैदा की हुई है, ये तो वो देखेंगे। तो औरतों को चाहिए अपने आप को ढके, अपने आप को बुरके में लेके जाए। तो मेरे भाई दोस्तों, जो कुछ पढ़ा सुना उस पर खुद अमल करें। अपने माँ, अपने बहनें, अपने घर में जितनी भी औरतें हैं, सब कुछ चीज की तलकीन करें। अपनी बहनें, अपने रिश्तेदारों, सब कुछ चीज की तलकीन करें। खुद भी अमल करने की तौफीक करने की कोशिश करें। और जो कुछ पढ़ा सुना अल्लाह ताला इस पर मुझे, आप सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बहनों को और मर्दों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कमी पेश गलती बताई अल्लाह ताला से माफ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।